دنیا بھر کے تمام ایمانداروں اور پادری صاحبان مقدسین کے لیے جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں سینٹر انسٹرکٹر ہانگ ہی گیون ہوں، جس نے شنچنجی 12 قبیلوں میں سے رسول یعقوب قبیلے کے رہنما سے یہ کلام سیکھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما نے یہ کلام شنچنجی کے چیئرمین مان ہی لی سے سیکھا۔ ہم آج یہاں آسمان کے بھیدوں، تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کی شنچنجی کی گواہی کے ذریعے یہاں موجود ہیں۔ ہر وہ شخص جو شنچنجی آن لائن سیمینار میں یہاں موجود ہے، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کلام میں سے جو میں نے سیکھا، آج کا موضوع ابتدائی سبق 22 ہوگا، اسرائیل کی 3 اقسام۔ میں بغیر اضافہ یا گھٹائے کلام کی گواہی دوں گا۔ ہمارے پادری صاحبان شاید اس کلام کو جانتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی ہوں جو اس کلام کو نہیں جانتے۔ لیکن اگر ہم اسے ایمان والے ہیں جنہیں آسمان کی امید ہے، تو یہ ایک بہت اہم کام ہے جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے ایک بار پھر سننے کے لیے کہتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے میں تمثیلی اسرائیل کے جواب کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اسرائیل کے معنی غالب آنا ہے، اور یہ منتخب لوگوں کی قوم کے علامت ہے جو غالب آنے والوں کے ذریعے اسرائیل بن جانے والوں پر تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اسرائیل کو 3 قسموں میں پہچانا جا سکتا ہے: جسمانی اسرائیل، روحانی اسرائیل اور نیا روحانی اسرائیل۔ پرانے عہد نامے کے وقت ابراہیم کے پوتے کے طور پر یعقوب نے فتح حاصل کی اور جسمانی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ پہلی آمد کے وقت یسوع نے جنگ کی اور دنیا پر غالب آئے اور روحانی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت جو آج ہے، اژدہا کے گروہ سے لڑنے والے اور اس پر غالب آنے والوں کے ذریعے نیا روحانی اسرائیل شروع ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ تک رہتا ہے۔ اسرائیل کی 3 اقسام میں سے جو غالب آنے والوں سے شروع ہوتا ہے، ہم سب سے پہلے اس جسمانی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے، جو عہد نامہ قدیم کے وقت چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جسمانی اسرائیل کس کے ساتھ شروع ہوا؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب تھا۔ آئیں پیدائش باب 32 آیات 26 تا 28 کی تلاوت کریں۔ اور اس نے کہا، مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرے کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے اس سے کہا، تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب آیا۔ پیدائش باب 32 آیات 26 تا 28 میں جب یعقوب اپنے بھائی عیسو سے ملنے کے لیے یب کے گھاٹ پر اکیلا تھا، تو وہ خدا کے فرشتے سے ملتا ہے، اور اس وقت وہ کشتی لڑتا ہے اور فرشتہ پر غالب آتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے ایک نیا نام اسرائیل ملتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اس کے بعد پیدائش باب 35 آیت 9 تا 11 میں خدا یعقوب پر ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ کو یعقوب نہیں کہا جائے گا، تیرا نام اسرائیل ہوگا، اور تو پھلدار ہوگا اور تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تجھ سے ایک قوم اور ایک امت پیدا ہوگی۔ یہ وعدہ کا کلام تھا کہ یعقوب کی طبعی اولاد کے ذریعے سے ایک قوم قائم ہوگی۔ خدا نے وعدے کے مطابق یعقوب کے ذریعے ایک قوم قائم کی، اور جیسا کہ یہ یعقوب کے ذریعے شروع ہوا جو اسرائیل بن گیا، اس قوم کو اسرائیل کہا گیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور پیدائش باب 49 آیت 28 میں ان 12 بیٹوں کو اسرائیل کے 12 قبیلے کہا گیا ہے۔ جیسا کہ یعقوب 12 بیٹوں کے ذریعے پھلدار اور تعداد میں بڑھتا گیا، اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔
پیدائش باب 37 آیت 9 تا 11 میں یہ لکھا ہے کہ اسرائیل کے 12 قبیلوں کو یعقوب کے ذریعے تخلیق کیا گیا۔ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ خدا کا خاندان ہے۔ انہیں تمثیلی طور پر سورج، چاند اور ستارے آسمان کے طور پر بیان کیا گیا۔ میں ایک بار پھر خلاصہ کروں گا، ایک نیا نام تھا جو یعقوب کو لڑنے اور غالب آنے سے ملا۔ وہ کیا تھا؟ یہ اسرائیل تھا، اور پھلدار ہونے اور تعداد میں بڑھنے سے، جسمانی نسل کی نسل سے، اسرائیل کے 12 قبیلے قائم ہوئے۔ چونکہ یہ 12 قبیلے یعقوب کی جسمانی اولاد کے ذریعے سے بنائے گئے تھے، ان کو جسمانی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور خدا بعد میں ان سے عہد کرتا ہے۔ آئیں خروج اس کا باب 19 کے کلام کو پڑھیں، آیت 5 اور 6۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص مملکت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دے۔ خدا نے جسمانی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ خدا نے وعدہ کیا کہ اگر وہ عہد کو برقرار رکھیں گے تو وہ خدا کی مملکت اور کاہنوں کی بادشاہت ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جسمانی اسرائیل عہد کو اچھی طرح سے برقرار رکھتا ہے تو وہ ایک ایسی قوم بن جائیں گے جو خدا کے ابدی چنے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تاہم اگر وہ عہد کی پاسداری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چنے ہوئے لوگ ہونے کے ناطے ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا جسمانی اسرائیل نے خدا کے ساتھ عہد کو برقرار رکھا؟ آئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسے رکھا یا نہیں، اور اس کے متعلقہ نتائج بھی دیکھتے ہیں۔ پہلا سلاطین اس کا باب 11 میں بادشاہ سلیمان نے غیر قوموں کے لیے اونچی جگہیں تعمیر کیں اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی عبادت کی، اور بنی اسرائیل کو غیر قوموں کے دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ دھوکہ کا ایک عمل تھا جس نے اس وعدے کو توڑا کہ وہ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس دھوکہ دہی کی وجہ سے خدا نے اسرائیل کو شمال اور جنوب میں تقسیم کیا، اور ان دونوں کو غیر قوموں کے ہاتھوں بلا ترتیب بابل اور اسیریا کے ہاتھوں تباہ ہونے دیا۔ اسی طرح یعقوب کے ذریعے شروع ہونے والے جسمانی اسرائیل کا دور ختم ہوا۔ آئیں لوکا 16 باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں۔ شریعت انبیاء یوحنا تک رہے، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ لوکا 16 باب کی 16ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، جیسا کہ یسوع نے کہا۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کام ختم ہو رہا ہے، یعنی پرانے عہد نامے کا دور، ویسے ہی جسمانی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 43ویں آیت میں بھی بیان کی گئی ہے۔ خدا کی بادشاہی جسمانی اسرائیل سے چھین لی جائے گی اور اسے ایک ایسی قوم کو دے دی جائے گی جو اس کا پھل لائے گی۔ جسمانی اسرائیل خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، تاہم جیسا کہ انہوں نے کلام پر عمل نہیں کیا، وہ پہلی آمد پر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد روحانی اسرائیل خدا کے چنے ہوئے لوگ بن گئے۔ پھر دوسری بات، آئیں نئے عہد نامے کے وقت چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں معلوم کریں جو روحانی اسرائیل ہیں۔ نیز روحانی اسرائیل کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے غالب آنے والا ہونا چاہیے۔ یوحنا اس کے 16 باب کی 33ویں آیت کو مجموعی طور پر پڑھیں۔
میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ یوحنا اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع دنیا پر غالب آیا ہے۔ پھر یسوع کے دنیا پر غالب آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان پر غالب آیا ہے جس کا گناہ کی دنیا پر اختیار ہے، جیسا کہ یعقوب غالب آیا ہے اور اسرائیل کا نام حاصل کیا۔ یسوع بھی شیطان سے لڑا اور غالب آیا، اور اس طرح یسوع بھی اسرائیل بن گیا۔ لہٰذا یسوع کے ذریعے برگزیدہ لوگوں کے دور روحانی اسرائیل کا آغاز ہوا۔ پھر اسے روحانی اسرائیل کیوں کہا جائے گا؟ جب جسمانی اسرائیل نے خدا کو دھوکہ دیا تو خدا نے یرمیہ 31ویں باب کی 22ویں آیت میں نئی چیز کی تخلیق کے بارے میں بات کی۔ اس طرح جیسا کہ کہا گیا ہے، ایک عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ ہم متی اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں اور 18 سے 21 تک میں دیکھ سکتے ہیں یسوع کے زمانہ سے پہلے جسمانی نسل کا دور تھا، تاہم جیسا کہ روح القدس کے ذریعے یسوع کی پیدائش کنواری مریم سے ہوئی، اب یہ جسمانی دور نہیں رہا بلکہ روحانی دور ہے۔ پھر روحانی چنندہ لوگ کون بنیں گے؟ آئیں یوحنا اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت کو سب مل کر مجموعی طور پر پڑھیں۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یوحنا پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ سب جنہوں نے یسوع کو قبول کیا، ان لوگوں کو جو اس کے نام پر ایمان لائے، خدا کے فرزند بننے کا حق دیا گیا۔ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ روحانی اسرائیل بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا جب چنے ہوئے لوگ پرانے عہد نامہ کے زمانے کی طرح جسمانی اولاد ہوں، بلکہ اب یہ روحانی طور پر چنے ہوئے لوگ ہیں۔ رومیو اس کے دوسرے باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ اس طرح جسمانی اسرائیل کا دور جو طبعی اولاد سے شروع ہوا تھا اپنے اختتام کو پہنچا، اور مسیحیت کے ماننے والوں کے ذریعے روحانی اسرائیل کا دور 2000 سال پہلے شروع ہوا۔ ہم اسے متی 13ویں باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 24 میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ آیت 37 میں وہ نام موجود ہے جس نے اچھا بیج بویا، وہ ابن آدم ہے، نیز درخت اس کا کھیت ہے، یعنی یہ اس آدمی کا کھیت ہے جس نے بیج بویا تھا۔ لہٰذا یہ یسوع کی دنیا ہے جو مسیحیت کی کلیسیا ہے، اور جیسا کہ ایک اچھا بیج جو خدا کا بیج ہے مسیحیت میں بویا جاتا ہے، خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند نئے عہد نامہ کے دور میں چنے ہوئے لوگوں کی ایک قوم بن جاتی ہے۔ پہلی آمد کے وقت یسوع نے یوحنا پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت جیسے کلام کے روحانی بیج کے ذریعے 12 شاگردوں کا جنم ہوا، اور ان کے ذریعے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے گئے، جیسا کہ یعقوب غالب آیا، اور جیسا کہ وہ پھلدار ہوا اور کثیر تعداد ہوئی اور 12 قبیلوں کو قائم کیا گیا۔ اسی طرح یسوع بھی دنیا بھر پر غالب آ کر اسرائیل بن گیا، اور جسمانی اسرائیل کی دنیا کو یہ کلام کے پہچاننے جو
پرانے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے جو اس کلام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو تخلیق کیا۔ آج یسوع کے کلام کے مطابق یسوع کی خوشخبری کا بیج زمین کے گوشے گوشے تک پھیل گیا، اور دنیا بھر میں یسوع پر ایمان لانے والے تمام ایماندار روحانی اسرائیل سے تعلق رکھنے لگے ہیں۔ ایسا ممکن ہونے کی وجہ یسوع اور شاگردوں کی شہادت اور انتھک کوشش ہے، نیز یہ دنیا بھر کے تمام پاسٹرز کی محبت اور کوششوں کے ذریعے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا ہمارے پاسٹرز کی قربانیوں اور کوششوں سے واقف تھا اور ان سے آپ کو اس سیمینار میں بلایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے پاسٹرز بھی اس کلام کو آسمان کے بھیدوں اور تمثیلوں کے حقیقی معنی اور یہاں تک کہ جسمانی تکمیل کے بارے میں بہت سے لوگوں تک پہنچائیں گے جو ایک ساتھ ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسا کہ بہت سے مقدسین اور ہم سب مل کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر روحانی اسرائیل کے ساتھ مسیحیت کی کلیسیائیں ہمیشہ کے لیے خدا کی ابدی چنی ہوئی قوم بن جاتے ہیں۔ جو یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ روحانی اسرائیل بھی جسمانی اسرائیل کی طرح ختم ہو جائے گا اور چنے ہوئے لوگوں کا ایک نیا دور آئے گا۔ آئے متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 29 تا 31 آیت کی تلاوت کریں۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ متی 24ویں باب نبوت کا کلام ہے، جیسے یسوع نے اپنی دوسری آمد پر پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آیت 29 میں یوں لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہیں دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے، جیسا کہ ہم پیدائش 37ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی علامت ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کے تاریک اور گرنے کا مطلب ہے کہ روحانی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ مواد مکاشفہ اس کے 6 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت یسوع اپنے فرشتوں کے ساتھ واپس آتے ہیں اور اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمع کرتے ہیں۔ اس طرح روحانی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں کے خاتمے کے بعد نئے چنے ہوئے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے۔ نیز جیسا کہ ہم متی اس کے 13ویں باب کی 39ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یسوع نے کہا کہ فصل کی کٹائی کا وقت زمانے کا اختتام ہے۔ آخری وقت کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ مسیحیت کے گرجا گھروں کے اختتام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں یسوع نے کلام کا بیج بویا تھا۔ اس طرح روحانی اسرائیل دوسری آمد کے وقت ختم ہو جاتا ہے، جو فصل کی کٹائی کا وقت ہے۔ پھر روحانی اسرائیل کیوں ختم ہو جائے گا؟ مکاشفہ اس کے 13ویں باب کی پہلی 2 آیات اور 6 اور 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ اژدہے کا گروہ سمندر سے نکل کر آسمانی خیمہ میں داخل ہوتا ہے اور اپنے مقدسین سے لڑتا اور فتح کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور روحانی اسرائیل ہے جو آسمان ہے، جہاں سورج، چاند اور ستارے ہیں، شیطان کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں جو اژدہا ہے اور دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے روحانی اسرائیل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر ایک بار پھر خدا کی بادشاہی کے برگزیدہ لوگوں کا دوبارہ ہونا ضرور ہے،
ہے نا؟ اس طرح روحانی اسرائیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن نئے چنے ہوئے لوگوں کو نئے روحانی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہی کے فرزندوں کو باہر اندھیرے میں پھینک دیا جائے گا، اور بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوں گے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم نئے روحانی اسرائیل کے بارے میں جانیں گے، جو دوسری آمد کے وقت چنے ہوئے لوگ ہیں۔ نیا روحانی اسرائیل کس کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے؟ آئیں مکاشفہ اس کے 12ویں باب کی 5ویں آیت اور 12ویں باب کی 9 سے 11 آیت کی تلاوت کریں۔ اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ 9 سے 11 آیات۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ مکاشفہ اس کے 12ویں باب کی 5ویں آیت اور 9ویں اور 11ویں آیت میں وہ ہے جو غالب آتا ہے، جس نے برے کے خون اور گواہی کے کلام سے اژدہا کے گروہ سے لڑائی کی اور اس پر غالب آیا۔ یوں لکھا ہے کہ اس کے بعد خدا کی بادشاہی تخلیق کی گئی ہے۔ یہاں جو اژدہا کے گروہ سے لڑا اور اس پر غالب آیا، وہ غالب آنے والا بن جاتا ہے، وہ اسرائیل بن جاتا ہے، اور اس غالب آنے والے کے ذریعے خدا کی بادشاہی قائم کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دنیا روحانی اسرائیل بن جاتی ہے۔ پھر نئے روحانی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ کون بنتے ہیں، جو کہ مکاشفہ کی تکمیل پر، خداوند کے دوسری آمد پر خدا کی بادشاہی ہے۔ آئیں مل کر مکاشفہ اس کے 14ویں باب کی 14 تا 16 آیت کی تلاوت کریں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک چکی۔ اور پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ مکاشفہ اس کے 14ویں باب کی 14 تا 16 آیات میں یہ مواد فصل کی کٹائی سے متعلق ہے، جس کا ذکر متی اس کے 13ویں باب کی 30ویں آیت میں بھی ہے۔ یہ اس بارے میں بتاتا ہے کہ خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والے لوگ جو یسوع نے 2000 سال پہلے بویا تھا، کاٹا اور جمع کیا جائے گا۔ کسان جو بیج بوتا ہے وہ فصل کے لیے بوتا ہے۔ اسی طرح یسوع نے پہلی آمد کا کام بیج بونا اور دوسری آمد کے وقت آخری دنوں میں فصل کاٹنا ہے۔ پھر فصل کہاں ہونی چاہیے؟ یقیناً یہ اس کھیت میں ہونا چاہیے جہاں بیج بویا گیا ہو۔ پھر یسوع نے بیج کہاں بویا؟ یہ مسیحیت کے گرجا گھر ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو مسیحیت کے کلیسیوں سے حاصل کیے گئے ہیں، وہ خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والے چنے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں۔ آئیں مکاشفہ 7ویں باب کی 4 آیت پڑھیں۔ اور جن پر مہر کی گئی، میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ مکاشفہ 7ویں باب کی 4 آیت میں ان 1,44,000 کے بارے میں ہے، جو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے خدا کے مہر بند لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنے ذہنوں اور دلوں میں نقش کر لیا، اور وہ خدا کی بادشاہی بن گئے۔ جسمانی اسرائیل کا فیصلہ کیا گیا اور پہلی آمد کے وقت ختم ہو گیا۔
روحانی اسرائیل بھی مکاشفہ چھٹے باب میں ختم ہو جاتا ہے جب سورج، چاند اور ستارے تاریک ہوتے اور گر جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں اسرائیل کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ جسمانی اسرائیل ہے اور نہ ہی روحانی اسرائیل۔ یہاں ایک نیا روحانی اسرائیل ہے۔ وہ مسیحیت کے گرجا گھروں سے خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے ہیں، جہاں یسوع نے بیج بویا تھا۔ وہ کٹائی، مہر بند اور 12 قبیلوں میں سے 1,44,000 کے طور پر بنائے گئے ہیں۔ وہ آج کے خدا کے چنے ہوئے لوگ بن گئے ہیں۔ اسی طرح نئے روحانی اسرائیل 12 قبیلے اس وقت جب خدا کی نئی بادشاہی بنائی جائے گی، وہ لوگ ہیں جب اسرائیل کی بادشاہی بحال ہو جائے گی، وہ جو کہ اس وقت ہیں جو شاگردوں نے اعمال اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں یسوع سے پوچھا تھا، نیز مکاشفہ 7ویں باب کی 9 آیت اس کے بارے میں ریکارڈ کردہ ہے کہ کس طرح 1,44,000 پر مہر لگانے کے بعد سفید لباس میں ملبوس ان گنت تعداد میں عظیم ہجوم ہوں گے۔ اس طرح سفید پوشاک میں بڑی بھیڑ خدا کے سامنے آئے گی، لہٰذا وہ بھی خدا کے نئے لوگ بنیں گے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت وہ جس نے اژدہا کے گروہ سے لڑا اور اس پر قابو پایا اور اسرائیل بن گیا، مکاشفہ 10ویں باب کی کھلی کتاب کے الفاظ پیش کرتا ہے جو کلیسیاؤں کو نئے عہد نامے کی تکمیل کی گواہی دیتا ہے۔ مسیحیت کا جسے اژدہا کے گروہ نے تباہ کر دی ہے، اس کے ذریعے وہ فصل کاٹتا، مہر لگاتا اور نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو تخلیق کرتا ہے۔ اس جگہ کو مکاشفہ 21ویں باب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اسے کہا گیا ہے نئے آسمان اور نئی زمین، جہاں آسمان کا روحانی تخت نیچے آتا ہے۔ وہ شنچنجی کے 12 قبائل ہیں۔ آسمان کی بھیدوں کی باتیں، تمثیلوں کی واضح طور پر گواہی دینے کی وجہ سے اب وہ وقت ہے جب اسے واضح طور پر کہا جا سکتا ہے، جس کا وعدہ یوحنا 16ویں باب کی 25ویں آیت میں کیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ بائبل میں جن جسمانی ہستیوں کا وعدہ کیا گیا ہے ظاہر ہوا۔ اس وقت خدا کے کلام سے محبت رکھنے والے ایمانداروں کی فصل کاٹی جائے گی، مہر لگائی جائے گی اور نئے روحانی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگ بنیں گے اور نجات پائیں گے۔ البتہ جن مومنین کو کلام سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ ان یہودیوں کی طرح ہوں گے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا دور ختم ہو گیا ہے اور ایک نیا دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ صرف اس بات پر فخر کریں گے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ برگزیدہ لوگ ہیں، بلکہ ان لوگوں کو ستاتے ہیں اور ان میں خلل ڈالتے ہیں جو فصل کاٹنے والے ہیں۔ تمام پادری صاحبان اور مومنین جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو خدا کے کلام سے محبت ہے، میں واقعی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کو سنیں گے، فصل کٹائی جائے گی اور مہر لگائیں گے اور خدا کے ابدی بادشاہی کے نئے چنے ہوئے لوگ بن جائیں گے، نیا روحانی اسرائیل۔ میں آج سے اس کلام کا خلاصہ کروں گا۔ پرانے عہد نامے کے وقت یعقوب نے فتح حاصل کی اور جسمانی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے، تاہم انہوں نے خدا کے ساتھ نئے عہد کو توڑ دیا اور برگشتگی کے اعمال کے ذریعے غیر قوموں کے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہوئے خدا نے پہلے آنے کے وقت جسمانی اسرائیل کو ختم کر دیا، اور پھر جیسے ہی یسوع نیا اسرائیل بنانے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے گئے۔ تاہم مکاشفات کی تکمیل کے وقت یہاں تک کہ انہوں نے اژدہا کے گروہ کے ساتھ ایک ہو کر جو کہ شیطان ہے برگشتگی کے کام کیے اور وہ ختم ہو گئے۔ خدا اور یسوع نئے منتخب لوگوں کو تخلیق کرتے ہیں، نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبائل کو اس کے ذریعے جو اس پر غالب آتا ہے، جو اژدہا کے گروہ سے لڑا اور اس پر غالب آیا۔ آج نئے روحانی اسرائیل کا دور ہے اور اس کی جسمانی ہستیاں 12 قبیلوں کے مقدسین ہیں، جنہوں نے خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے پھلوں کی کٹائی اور اپنے پر مہر لگا کر تخلیق کیا گیا ہے۔ نئے روحانی اسرائیل کے 12 قبیلے
ابدی بادشاہی کے خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ دانیل دوسرے باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، مجھے امید ہے کہ ہم پچھلی دنیا کی پیروی نہیں کریں گے جو گزر گئی ہے، بلکہ آنے والی نئی دنیا کی پیروی کریں گے اور آسمان کی بادشاہی میں برکت حاصل کریں گے۔ اگلا سبق ابتدائی کورس کا سبق 23 ہوگا، 3 قسم کی جنت اور علامتی چابی۔ جو معلوم اس لفظ کی گواہی دے گا وہ بڑا قابل اور بڑا ایک استاد ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اگلے سبق میں بھی شرکت کریں گے اور آسمان کے بھیدوں کو جانیں گے اور بہت زیادہ فضل حاصل کریں گے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس سیمینار کو سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو خدا کی رحمت حاصل ہو۔ آئیں ہم سب نئے روحانی اسٹائل کے ساتھ ایک ہو جائیں، جہاں خدا اور یسوع موجود ہیں، اور اس دل کے ساتھ ہم سب نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور مکمل ہیں۔ ہم سب خدا اور یسوع میں ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں۔ ہمارے خداوند، ہم شکر گزار ہیں، مہربان باپ خداوند، جیسا کہ آپ نے اس سیمینار کی اجازت دی، آپ نے آسمان کے رازوں کی گواہی، تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کو دنیا بھر کے تمام اہل ایمان کے ساتھ بانٹنے کی اجازت دی۔ ہم واقعی میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سیمینار میں شرکت کرنے والے تمام پادری اور سننے والوں کا اور ان سب کو خدا کے کلام سے پیار ہے، لہٰذا اس کلام کے ذریعے جس کی آج گواہی دی گئی، 3 قسم کے اسرائیل کا کلام، آئے ہم سب کو واضح طور پر احساس ہو جائے اور ہم نئے روحانی اسرائیل میں آپ کے ساتھ رہ سکیں اور ایمان کی زندگی گزار سکیں۔ ان تمام قیمتی لوگوں کے لیے جو آج تشریف لائے ہیں، براہ کرم ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر تندرست ہوں، اور براہ کرم ان کی رہنمائی کریں تاکہ اگلی بار ہم بھی فضل حاصل کر سکیں۔ ہم یسوع کے نام سے یہ سب دعا کرتے ہیں، آمین۔ آخر تک اچھی طرح سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔